سوچو تو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، ارے کتنا بڑا ولی، داتا علی حجویری کا امام، داتا علی حجویری کا امام امام اعظم ہے، غریب نواز کا امام امام اعظم ہے، صابر کلیر کا امام امام اعظم ہے، محبوب الہی کا امام امام اعظم ہے، اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام امام اعظم ہے، اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کا در جس دن سے چھوڑا، جس دن سے اللہ کا در چھوڑا، دنیا اپنی دشمن بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے۔ انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لے۔ اللہ آپ اتنا یاد رکھیں، اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں، اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار۔ اللہ یہ جملہ بہت قیمتی، گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا۔ اگر حکومت فرعون کی نہ ہو، فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے، اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پوچھو، نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ علماء سے پوچھو نا، کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں، اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا، وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان نہیں کرنا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی۔ آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا، آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں، اللہ ماشاءاللہ، بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا۔ بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ۔ جان بخشیوں پہ ایک جملہ کہہ دوں، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا اونس تو تمہیں یاد ہے، اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا، جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے ہیں، آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لگا۔ کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی، جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں، سبحان اللہ۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا، یہ تو دیدار کرنے والا جانے، لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے۔ اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے۔ یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں، بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ سوچو تو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، ارے کتنا بڑا ولی، داتا علی حجویری کا امام، داتا علی حجویری کا امام امام اعظم ہے، غریب نواز کا امام امام اعظم ہے، صابر کلیر کا امام امام اعظم ہے، محبوب الہی کا امام امام اعظم ہے، اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام امام اعظم ہے، اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بھول گئے اتنے، بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے۔ بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے، اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके मजार पर इमाम आजम के इमाम शाफी जैसे लोग जाए। मेरे भाइयों कौन है इमाम? बहरहाल इमाम आजम की बात चल गई। अर्ज क्या कर रहा था, कम से कम इमाम आजम का फतवा बेनमाजी के लिए क्या है, उसको कैद में रखा, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। किसको? बेनमाजी को। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत किसी मुस्लिम ताजदार की भी हो और इस्लामी नुक्ते नजर से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जेल में पहले तुम्हें डाला जाएगा। आज जेल से डरते हो, क्यों जेल में डाले जा रहे? मुसलमानों की हुकूमत में भी जेल में डाले जाओगे, कोई नमाज नहीं पढ़ते। और ये तो दुनियावी बात है। और अल्लाह का जो अजाब है, हदीस पाक में आता है, बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े उस पर लानत करते हैं। अल्लाह। और अल्लाह से अर्जी करते, मौला हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इसको मार डालें। यानी बेनमाजी का वजूद कीड़े मकोड़ों को भी गवारा नहीं है। बताओ, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फासिकों को खत्म करने के लिए कुदरत मुनकिरीन इस्लाम का लश्कर भेजती है, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का लश्कर भेजती है। ये तारीख है। अगर आज आप दीन की तरफ नहीं आओगे तो इससे बदतरीन हालात देखने को मिलेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में तुम्हें आगाह किया जा रहा है। जलसे में आने वालों, अगर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है तो अल्लाह की पनाह में आओ। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह अपनी अमान की चादर उसके सर से हटा लेता है। अल्लाह अपनी पनाह से उसको बाहर कर देता है। लोगों को बिरादरी के बाहर होने का खौफ है। अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, अल्लाह जिसको अपनी अमान से बाहर कर दे, उसका हाल क्या होगा? उसको तो चूहे भी कुचल डालेंगे, उसको तो मच्छर भी चाट डालेंगे, उसको तो अल्लाह अकबर जानवर और परिंदे और चरिंदे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, याद रखना अल्लाह की पनाह बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह पनाह देने पर आए, तवज्जो, अगर अल्लाह पनाह दे, अगर अल्लाह पनाह दे तो अल्लाह की पनाह की शान ये है कि वो मकड़ी के जाले से भी बड़े से बड़े ताकतवर की हिफाजत कर लेता है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत, आंख बंद करके कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंख बंद करके कहना। क्यों? इसलिए कि जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे, उससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है खुदा की मखलूक में? इशारे से तो मेरे भाई कागज भी नहीं फटता। चैलेंज है तुम्हारे झारखंड के बड़े से बड़े पहलवान को ले आओ और बोले इशारे से कागज फाड़ के बता दे। इशारे से तो इशारा है, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता। कागज फाड़ने के लिए भी कम से कम 2 उंगलियां चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क्या ताकत है कि जबल अबू कुबैस में खड़े होकर सिर्फ इशारा करते हैं और चांद टुकड़े कर देते हैं, इशारा करके सूरज को पलटा लेते हैं, इशारा करके दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो खुदा उस ताकतवर हस्ती को किससे बचाता है? मकड़ी के जाले से। और दुनिया में मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। देखो, हुजूर से ताकतवर कोई मखलूक नहीं और मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। उलमा कहते हैं तारे अनकबूत इतना, बल्कि कुरान ने कहा कितना कमजोर है। सूरह अनकबूत के अंदर सबसे कमजोर है तारे अनकबूत, मकड़ी का जाला। एक दिन का दूध पीता बच्चा भी अगर उंगली ऐसे कर दे तो मकड़ी का जाला टूट जाए, इतना ही कमजोर है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान, इतनी ताकतवर हस्ती को इतने कमजोर मकड़ी के जाले से बचाकर बताता है। हम बचाना चाहते तो इस शान से बचाते। देखो, और 500 साल तक हुकूमत करने वाले को एक मच्छर से, इतने कमजोर मच्छर से नाक में घुसा के हलाक कर देता है। तो क्या बता रहा है? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, तुम्हारी नहीं। उसका प्लान सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। उसका मंसूबा सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। अगर बचना है मुसीबतों से, अल्लाह की पनाह में। वो बचाना चाहेगा तो मकड़ी के जाले से भी बचाएगा।
اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ. اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے. پھر ذلت اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر. دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے. تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا. تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے. جیسے وہ مقابلے میں آئے وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ. لوگوں نے پوچھا اللہ والوں روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں ان کافروں سے اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو. اے کافروں، ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں. اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو، بدکاروں کو ختم کر دو. مسلمان زانی ہوا، گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا. اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا. اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی. یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا. جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگے. اور وہ بے نیاز ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیور ہے، غیور. اس کے اپنے فیصلے، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے. اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے. شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کی شان غیرت تو دیکھیں. یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ارے مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں. اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر. لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے، کہتے ہیں آپ جہاں زمین پہ جائیں. اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. غور تو کریں. ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں. سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے. کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں، ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری عبرت ہے. یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں اور اگر غیرت پر آ جائیں، غیرت کا اظہار کریں
تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے، آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب۔ سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں، اپنی راتیں دیکھو، اپنے دن دیکھو، یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو، جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے، اس غفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں رحم کر لو، یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے۔ یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کے فریب سے باہر نکلو۔ جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہو، لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تب صرف رو گے، پچھتاؤ گے، آہیں بھرو گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں۔ یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ کا پاک فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے، صرف آج عہد کر لو، پھر اس